اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو الحمدللہ آج ہم سورہ الاعراف کا دوسرا رکوع ترجمے تفسیر اور گرامر سے سمجھنے کی سعادت حاصل کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اس رکوع کے اندر حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش، فرشتوں کو ان سے سجدہ کروانا، شیطان کی بغاوت، اور پھر شیطان کا بنی آدم کے پیچھے لگنے کا دعویٰ کرنا، یہ سب کچھ اس کے اندر شامل ہے۔ لیکن یہ ہمیں صرف اسی وقت سمجھ آئے گا نا جب ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، یعنی قرآن کو جاننے کی کوشش کریں گے، ورنہ تو ہم پڑھ کے آگے نکل جائیں گے اور اس کے جو سبق ہیں، جو ہمیں لیسنز ملتے ہیں، وہ تو ہمیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ تو آئیں شروع کرتے ہیں۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ، بے شک ہم نے تمہیں پیدا کیا، کم کا مطلب تمہیں، ثم پھر، صورناکم پھر تمہیں سوار۔ تو اس سے ایک بات ہمیں یہ پتہ چلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کی اسپیشی جو تھی اس کی پیدائش تو بہت پہلے ہی کر دی ہوئی تھی، لیکن ان میں سے جو حضرت آدم علیہ السلام کی جو سلیکشن تھی وہ بعد میں ہوئی تھی، جب وہ ان کو سنوار لیا گیا تھا، ان کو بنا لیا گیا تھا، یعنی وہ اس نہج کے اوپر پہنچ گئے ہوئے تھے کہ اب وہ ایک مکمل انسان کی شکل میں فرشتوں اور شیطان کے آگے پیش کیے جا سکیں، اور ان کو سب سے بڑی فضیلت جو علم سکھانے کی تھی وہ دے دی گئی تھی۔ ثم قلنا للملائکۃ اسجدوا، تب ہم نے کہا، یہ نون الف نا جو ہے قلنا، یہ اللہ تعالیٰ اپنے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ للملائکۃ کن سے کہا؟ یہ لام جب لگ جاتا ہے کسی بھی چیز کے ساتھ تو اس کا مطلب ہوتا ہے اس کی طرف، یعنی فرشتوں سے کہا۔ کیا کہا؟ تسجدو، کہ تم سجدہ کرو، لآدم، اس آدم کو، فسجدو، وہ سب جھک گئے، الا ابلیس، ما سوائے ابلیس کے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لم یکن من الساجدین، اور وہ سجدہ کرنے والوں میں سے نہیں ہوا۔ لم کا مطلب نیگیٹو ہوتا ہے، یعنی پاس کے اندر، یکن کا مطلب وہ ہوا، من الساجدین، سجدہ کرنے والوں میں سے، یعنی نہیں ہوا وہ سجدہ کرنے والوں میں سے۔ قال، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ما منعک، ما یہاں پر کویسچن، کس چیز نے تمہیں منع کیا؟ تا کا مطلب تمہیں، اللہ تسجدو، سجدہ کرنے سے، اذ امرتک، جب کہ میں نے تمہیں حکم دیا تھا۔ قال، تو وہ آگے سے بولا، انا خیر منہ، میں بہتر ہوں اس سے۔ یہ دیکھیں تکبر آ گیا، خلقتنی من النار وخلقتہ من طین، آپ نے مجھے تو نار سے پیدا کیا اور اسے، ہو کا مطلب اسے، من طین، آپ نے طین سے پیدا کیا، یعنی لیس دار مادے سے پیدا کیا، ایسی مٹی جس کے اندر لیس بنی ہوئی ہو۔ تو وہ خود سے ہی اپنے آپ کو جو ہے وہ بہتر سمجھ بیٹھا شیطان۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا، قال فاہبط منہا ما یکون لک، فاہبط کا مطلب ہوتا ہے گو ڈاؤن، تو اتر جاؤ پھر یہاں سے، اب تم یہاں رہنے کے لیے نہیں ہو، یعنی یہ جگہ اب تمہارے لیے، لک تمہارے لیے نہیں ہے، ان تتکبر، کیونکہ تم نے کیا ہے کیا؟ تکبر، فیہا، اس کے اندر، یعنی اس جنت کے اندر، فخرج، نکل جاؤ، دفع ہو جاؤ، انکا من الصاغرین، اور بے شک تم ہوگے کن کے اندر؟ ذلیل رسواؤں میں سے، چھوٹے لوگوں میں سے۔ قال، یہ ہے اس کی آگے سے، کچھ لوگ اکثر کہتے ہیں کہ شیطان نے تو صرف سجدہ نہیں کیا تھا تو اس کو جو ہے وہ اتنا ذلیل اور رسوا کر دیا گیا اور اس کو ہمیشہ کے لیے جہنم دے دی گئی، جب وہ اس کا جو مہلت وہ ختم ہو جائے گی، تو ہم انسان تو بے شمار ہیں، ہمیں کیوں پھر معاف کر دیا جائے گا، ہم غلطیاں کرتے پھرتے ہیں۔ یہ ہے وہ اصل موقع، اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اللہ کو چیلنج کر رہا ہے۔ قال انظرنی، ذرا مجھے مہلت دیں، الی، کس کی طرف؟ یوم یبعثون، اس وقت تک جب آپ سب کو دوبارہ اٹھا کھڑے کریں گے، یعنی اللہ تعالیٰ کو چیلنج کر رہا ہے، یعنی آپ دوبارہ لوگوں کو جب باسط دیں گے، سب کو، مخلوق کو اٹھا کھڑا کریں گے، اس وقت تک آپ نے مجھے نہیں پکڑنا۔ قال انکا، تو کہا اللہ نے، انکا، بے شک، تو، من المنظرین، تم کس میں ہوئے؟ تم مہلت دیے جانے والوں میں سے ہو گئے، جاؤ۔ قال، بولا وہ، فبما اغویتنی، فبما، جس طرح، اغویتنی، تو نے مجھے گمراہ کیا، تو نے مجھے بھٹکا دیا،
یعنی اللہ تعالیٰ کو دیکھیں کس طرح سے مخاطب ہے، لَأَقْعُدَنَّ، میں بھی گھات لگا کر بیٹھوں گا، لَهُمْ، ان سب کے لیے جو تم آدم سے پیدا کرو گے، یعنی ان کی نسل کے لیے، بنی آدم کے لیے، صراطک المستقیم، وہ راستے کے اوپر بیٹھوں گا جو تیرا راستہ ہے، صراطک، آپ کا جو راستہ ہے، ثم، پھر، لآتینہم من بین ایدیہم، تو پھر میں آؤں گا، لآتینہم یعنی ان کی طرف آؤں گا، من بین ایدیہم ان کے سامنے سے، ومن خلفہم، وعن ایمانہم ان کی دائیں جانب سے، وعن شمائلہم اور ان کی بائیں جانب سے، یعنی میں حملہ کروں، ولا تجدو، تو آپ نہیں پائیں گے، اکثرہم ان میں سے اکثروں کو، شاکرین شکر کرنے والوں میں سے، یعنی میں ان کو اتنا بھٹکا دوں گا کہ وہ شکر کر ہی نہیں پائیں گے، وہ تیری نعمتوں کا شکر بجا ہی نہیں لائیں گے۔ اسی لیے دوستو ہمیں ہر نعمت کے اوپر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ شیطان کا چیلنج ہے کہ وہ ان لوگوں کو شکر ادا کرنے دے گا ہی نہیں، بلکہ ان کی زبان سے ہر وقت جو ہے وہ کیا نکلے گا، وہ ناشکری کے کلمات نکلیں گے۔ قالا، تو بولے اللہ، اخرج، دفع ہو جا، نکل جا، منہا اس میں سے، مذءومم مدھورا، کیسے، لانتی بن کر، اور لانتی بھی کیسا، دھتکارا ہوا، مدھورا دھتکارا ہوا، لمن جو کوئی بھی، تابعہ کا جو تیری اتباع کرے گا، فالو کرے گا، منہم ان میں سے، لأملأن، تو میں بھر دوں گا، جہنم، جہنم کو، منکم تم سب کے ساتھ، اجمعین سب کے ساتھ، وَيَا آدَمُ اسْكُنْ، تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا آدم سے، اے آدم اپنی سکونت اختیار کرو، رہائش اختیار کرو، انت و زوجک، تم اور تمہاری بیوی، اس کے اندر، الجنہ، فکلا، کھاؤ، من حیث، جہاں سے دل چاہے، تمہ جتنا دل چاہے، ولا تقربا، ہرگز تم دونوں قریب مت جانا، یہ ماں اور با دو کی جو ہے وہ گردان کرتا ہے، یعنی دو افراد کے لیے استعمال ہو رہا ہے، ہذہ الشجرہ، اس شجر کے پاس مت جانا، فتکونا، کہ تم ہو جاؤ گے دونوں، من الظالمین، ظالموں میں سے، اگر تم اس کے پاس جاتے ہو، یعنی یہ شریعت ان کے اوپر صرف یہ شریعت نافذ کی گئی تھی کہ وہ صرف اس درخت کے پاس مت جائے اور اس کا پھل نہ کھائے، فوسوسہ، تو سرگوشی کی، لہما ان کے لیے، اس نے، الشیطان، شیطان نے، لیوب دیا، کیوں کہ وہ کھول دے، لہما ان کے، سطر کھول دے، اس کی کوشش کیا تھی کہ وہ کسی نہ کسی طرح سے ان کے سطر ان کے اوپر آویزاں کر دے، انہما ان دونوں کی، من سوآتہما ان کی شرم گاہوں کو، وقالا، اور پھر وہ بولا اسی سرگوشی کے اندر، اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ بذات خود وہاں پر وہ گیا تھا، نہیں، اب وہ نکال دیا گیا تھا جنت میں سے، اللہ تعالیٰ نے اس کو نکال دیا تھا، شیطان کو، لیکن کیونکہ اس کو مہلت دی گئی تھی، اس کے اندر یہ طاقت تھی کہ وہ سرگوشی کر سکتا تھا، جیسے کہ ہم تمام انسانوں کی رگوں کے اندر وہ دوڑتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسی طرح اس نے کو سرگوشی کی وہاں پر، اور کیا بولا، ما نہاکما ربکما، کیا ہوا کہ تم دونوں کو روک دیا گیا، ربکما تمہارے رب کی طرف سے، ان ہذہ الشجرۃ، اس درخت کے لیے، الا ان تکونا، ما سوائے اس کے اور کوئی وجہ نہیں، اللہ کا مطلب ما سوائے اس کے، ان تکونا کہ کہیں تم دونوں نہ ہو جاؤ، ملکین اس کے اندر سے، فرشتوں کے اندر سے، او تکونا اور کہیں تم دونوں ہو نہ جاؤ، من الخالدین ہمیشہ ہمیشہ زندگی پا جانے والوں میں سے۔ تو دوستو ایک جو غلطی ہوئی، ایک تو انہوں نے پھل کھایا، حضرت آدم علیہ السلام نے، ان کی بیوی بی بی حوا نے، لیکن دوسری جو بڑی غلطی تھی وہ یہ ہوئی تھی ان سے کہ وہ اپنے آپ سے فرشتوں کو بہتر سمجھنا شروع ہو گئے تھے، حالانکہ اللہ نے انہی فرشتوں سے ان کو سجدہ کروایا تھا، وقاسمہما، تو پھر شروع ہوا اس کا وار شیطان کا، اس نے دونوں کے سامنے قسم کھائی، انی لکما، کہ بے شک میں ہوں، لکما تم دونوں کے لیے، لمن الناصحین بہت خیر خواہ، فدلہما چکما دیا دونوں کو، بغرور فریب کے ساتھ، فلما ذاق الشجرۃ، جب ان دونوں نے چکھ لیا اس
درخت کے پھل کو بدت لہما تو پھر شروع ہوا ان دونوں کے لیے سوآتہما ان کی شرمگاہیں وطفقا طفقا کا مطلب ہوتا ہے وہ شروع ہوئے اس آغاز میں لگ گئے یقصفانی کہ وہ باندھیں علیہما اپنے اوپر من ورق الجنہ جنت کے پتوں کو یعنی وہ جنت کے پتوں سے اپنی شرمگاہوں کو ڈھانپنے لگے کیونکہ اس پھل کے کھاتے ہی وہ جو دائمی لباس دیا گیا تھا ان کو وہ غائب ہو گیا وَنَادَاهُمَا تو پھر پکارا ان دونوں کو ربہما ان دونوں کے رب نے علم یہاں پر کویسچن ہے انہاکما میں نے تم دونوں کو منع نہیں کیا تھا انتلکما شجرہ تھی کہ تم دونوں اس شجر کے پاس مت جانا ان کا مطلب ہوتا ہے اس کے بارے میں وَأَقُلْ لَكُمَا اور کیا میں نے نہیں کہا تھا تم دونوں سے ان الشیطان کہ وہ شیطان جو ہے لکما تم دونوں کے لیے عدو مبین ہے کھلا دشمن ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت میں جب رہنے کی اجازت دی کھانے پینے کی اجازت دی تو ساتھ ان کو یہ بھی بتایا کہ شیطان کے فریب میں مت آنا یہ بھی انسٹرکشنز دے کے بھیجی تھیں قال تو وہ بولے ربنا اے ہمارے رب نون لپنا کا مطلب ہمارے ظلمنا ہم نے ظلم کیا انفسنا اپنی جانوں کے اوپر وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا اور اگر آپ نہیں کرتے ہیں معاف ہمیں یعنی ہمارے لیے معافی نہیں ہوتی تغفر لنا یعنی تا کا مطلب آپ یعنی اللہ تعالیٰ غفر کا مطلب معافی لنا ہمارے لیے وترحمنا اور ہمارے اوپر رحم نہیں کرتے لنکوننا تو ہم ہو جائیں گے من الخاسرین کن کے اندر خسارہ پانے والوں میں سے اب یہ تھا فرق غلطی حضرت آدم سے بھی ہوئی بی بی حوا سے بھی ہوئی لیکن غلطی کر کے فوراً پچھتانا شروع کر دیا غلطی شیطان سے بھی ہوئی لیکن غلطی کر کے وہ اکڑ گیا قال اهبطوا تو ہم نے ان سے بھی کہا کہ اتر جاؤ اب تم بعدکم لبعد عدو تم ایک دوسرے کے بنو گے دشمن اب وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ اور تمہارے لیے اس دنیا کے اندر مستقر وَمَتَاعٌ الَٰہین تمہارا قرار ہے اور تم نے یہاں روزگار کمانا ہے متاع ہے یعنی تمہارا روزگار مال و جائیداد ادھر ہے الہین ایک خاص مدت تک قال تو کہا اللہ نے فیہا تحیونا تم اسی کے اندر زندہ رہو گے وفیہا تموتون اور تم اسی کے اندر مرو گے ومنہا تخرجون اور تمہیں اسی میں سے نکالا جائے گا تو دوستو یہ دوسرا رکوع اس لیے بھی بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہمیں سمجھنے کی مدد ملے کہ کس طرح سے غلطی کے اوپر جو اکڑتے ہیں ان کا انجام اور پھر جو غلطی کے اوپر پچھتاتے ہیں ان کا انجام زمین آسمان کا فرق ہے یعنی اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دیتے ہیں جو غلطی کر کے پشیمان ہوتے ہیں لیکن جو غلطی کر کے اس کی تشریح کرتے ہیں اس کو پھیلاتے ہیں اور اکڑتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے اسی لحاظ سے پنش بھی کرتے ہیں اور جب تک وہ دوبارہ اسی جگہ کے اوپر نہیں آ جاتے کہ نادم نہیں ہونا شروع کر تو اللہ تعالیٰ ہمیں غلطی کرنے سے بچائیں گناہ کرنے سے بچائیں اور اگر کوئی گناہ ہم سے سرزد ہو جائے تو ہمیں فوری پچھتانے کا موقع دیں آخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین يا نفس إن لم تظفري لا تجزعي